قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے ہر قیمت پر روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات دوسروں کے کام ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ بات اسرائیلی ٹی وی چینل 13 کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے جب یہ بات کی کہ جو بائیڈن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن وہ دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، تو ان سے مراد ان کی ایران ہی تھا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل ایرانی نظام جیسے شدت پسند نظام کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے کو خاطر میں نہیں لائے گا اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ عالمی خبررساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مختلف ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایرانی جوہری معاملے کے حوالے سے اختلاف کے سبب نیتن یاہو اور بائیڈن کے درمیان ذاتی تناؤ سے گریز کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی تھی کہ دونوں اس حوالے سے بات چیت کو اپنے سینئر مشیران کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے سینئر ذمہ داران کے درمیان دو طرفہ تصویراتی گروپ کے پہلے ورچوئل اجلاس میں ایران کے حوالے سے اندیشے زیر بحث آئے ہیں۔ اس معاملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا موقف امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مختلف ہے۔ گزشتہ ماہ ایک اسرائیلی ذمہ دار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایرانی جوہری معاملے کے حوالے سے اختلاف کے سبب نیتن یاہو اور بائیڈن کے درمیان ذاتی تناؤ سے گریز کیا جائے گا اور دونوں شخصیات اس حوالے سے بات چیت کو اپنے سینئر مشیروں کے سامنے پیش کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت صدارت کے خاتمے پر ایران نے بحیثیت مجموعی مگر محتاط انداز میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا ایران اس معاہدے کی مکمل پاسداری کرے گا اور اس کے بدلے میں اس پر عائد سخت معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں گی اور تہران کو کچھ رقم جاری کی جائے گی۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی صدر بائیڈن ایران کی خاطر اسرائیل سے لڑیں گے یا بائیڈن کی پالیسی کی وجہ سے ایران اب امریکی حملوں سے محفوظ رہے گا؟ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو نہیں۔ اسرائیل نہ صرف ایران کی سویلین جوہری سرگرمیوں سے بلکہ اس کے بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے پروگرام کی وجہ سے بھی انتہائی تشویش کا شکار ہے۔ ایران کے جوہری ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گیٹرز کا قول نقل کیا گیا، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کے سامنے فوجی آپشن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور میں اس کو انجام دینے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اسرائیل چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اعلان دشمن ہے، اس لیے وہ ایران کے ہاتھوں میں جوہری بم کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس نے دنیا کو اس کو روکنے کے لیے اپیل کی ہے، اس سے قبل کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ ایران نے ہمیشہ اصرار کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام خالصتاً پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اس کی جانب سے یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی حالیہ کارروائی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا یہ قدم سن 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں ایران کو ایک حد کے اندر ہی یورینیم کی افزودگی کی اجازت دی گئی تھی۔ سن 1981 میں اسرائیل کو شبہ ہوا تھا کہ عراقی صدر صدام حسین جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس نے پیشگی کارروائی کے تحت آپریشن بابل میں اپنے F-15 اور F-16 جیٹ طیاروں کا استعمال کر کے عراق کے اوسرک ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا تھا۔ سن 2007 میں یعنی 26 سال بعد اس نے آپریشن آؤٹ سائڈ باکس میں شام کے ساتھ ایسا ہی کیا اور دیر الزور کے قریب صحرا میں ایک خفیہ پلوٹونیم ری ایکٹر کو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ لیکن فاصلہ رسائی اور فضائی دفاع کی بات کی جائے تو ایران ایک بہت مشکل ہدف ہے۔ اس بات پر سوالیہ نشان ہے کہ کیا اسرائیل امریکی شراکت کے بغیر ایران پر کامیاب فضائی حملے کر سکتا ہے
جیسے اس نے شام اور عراق پر کیے تھے؟ امکان یہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایسا کرنے سے گریزاں ہوگی۔ امریکہ، اسرائیل اور ممکنہ طور پر خلیجی عرب ریاستوں کی طرف سے اپنی جوہری تنصیبات کو لاحق درینہ خطرے سے باخبر ایران نے اپنی کچھ تنصیبات کو پہاڑوں کے نیچے زیر زمین لے جانے پر بے پناہ رقم خرچ کی ہے۔ در حقیقت ایرانیوں نے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی تیاری میں اتنا عرصہ لگا دیا ہے کہ اب اس بات کا امکان نہیں رہا کہ ان کی زیر زمین سہولیات ناقابل تسخیر ہیں۔ اس کے باوجود ایران کی جوہری تنصیبات 3 محاذوں پر حملے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایسوسی ایٹ فیلو اور اسلحہ کنٹرول کے ماہر مارک فٹز پیٹرک کا کہنا ہے کہ ایران کی تنصیبات ناقابل تسخیر نہیں ہیں، انہیں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ نیتنز میں موجود تنصیبات کو اسٹیک بنکر شکن بمباری سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور 2 بار کے حملے میں وہ تباہ ہو سکتے ہیں، یعنی پہلا حملہ شگاف بنانے کے لیے اور دوسرا حملہ اس کے ذریعے فیسیلیٹیٹرز کو تباہ کرنے کے لیے یا کم از کم اتنا ہلا دینے کے لیے کہ نازک مشینیں ناکارہ ہو جائیں۔ لیکن ایران ایک وسیع و عریض ملک ہے اور اس کی جوہری تنصیبات ملک کے طول و عرض کی گہرائی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران 260 فٹ تک کی گہرائی میں بھی یہ کام بڑے محفوظ طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ان سہولیات تک پہنچنے کے لیے ایک نہیں بلکہ ممکنہ طور پر 2 بار ایرانی فضائی حدود میں اندر دور تک داخل ہو کر فضائی حملہ کرنا ہوگا۔ لیکن ان سہولیات تک پہنچنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ایک نہیں بلکہ ممکنہ طور پر 2 بار ایرانی فضائی حدود میں اندر دور تک داخل ہو کر فضائی حملے کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے یا تو ایران کے دفاعی نظام کو چکمہ دینا ہوگا یا پھر اس کے فضائی دفاع کو قابو میں لا کر ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایران نے اپنی سرزمین سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل فورس تیار کرنے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران نے پورے کے پورے شہر میزائل سے آباد کیے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر اسرائیل کو کم از کم تباہ و برباد کیا جا سکے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے سپر پاور کو دھمکی دے رکھی ہے کہ ایران اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب سپر پاور کو پوری دنیا میں دے گا۔ جہاں جہاں امریکی مفادات ہوں گے وہ ایران کا ہدف ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کسی بھی طرح سے ایران پر حملہ نہ کریں، نہیں تو نقصان بہت بڑا ہوگا جس کا خمیازہ امریکہ اسرائیل کو پوری دنیا میں اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔